لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند متعال قرآن مجید میں مختلف قسم کی زندگیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ہمراہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دے دیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کی نقطہ نظر سے جتنی زندگیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کا طرز زندگی، جن کا لائف اسٹائل طیب ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا طرز زندگی خبیث ہے. طیب طرز زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن جیسی معصوم آئیڈیالوجی دی اور اہل بیت جیسے معصوم نمونے عمل، رول ماڈل عطا کی. اور ائمہ معصومین میں سب کے سب نور ہیں، سب کے سب ہدایت کے سفینے ہیں، لیکن اس میں امام حسین علیہ السلام جو ہم ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، تمام ائمہ اور خصوصاً سرکار سید الشہداء کا، تو ان کی زندگی میں ایک نمایاں اصول جو نظر آتا ہے وہ ہے للہیت اور خدا ترسی. خوف خدا، خدا کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں. اگر وہ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ خدا ہے. جس وقت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکے سے نکل کر کے آگے کی طرف روانہ تھا، ایک شخص ہے جس کا نام ہے ضحاک ابن عبداللہ، کوفے کی طرف سے آ رہا تھا. راستے میں ملاقات امام سے جب ہوئی ہے تو کہتا ہے: مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ واپس چلے جائیے. ہزاروں ہزار کی تعداد میں فوج آ رہی ہے، آگے بڑھنا یعنی اپنے کو اژدہے کے منہ میں ڈال دینا ہے. واپس چلے جائیے. امام نے ایک جملہ کہا، اس سے کچھ نہیں کہا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ان کے پاس اگر ہزاروں کی فوج ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے. حسبی اللہ، حسبی اللہ. ہمارے اکثر ائمہ علیہ السلام کی انگوٹھیوں پر جو چیز نقش رہتی تھی اس میں یہی جملہ تھا، حسبی اللہ، حسبی اللہ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے.
جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ. اس وقت جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر امان نامہ لے کر کے آئے ہیں. مکے کے جو ہے وہ گورنر سے امان نامہ حاصل کر لیا تھا امام نے، اور امان نامہ لے کر کے آئے ہیں ان کے لیے، امام حسین کے لیے، اور کہا کہ آپ مکہ واپس جا سکتے ہیں، آپ کو مکے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. امام امان نامہ دیکھ کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر کا کہ تم نے محنت کی، رحمت کی، لیکن خیر الامان امان اللہ. سبحان اللہ. بہترین امان اللہ کی اللہ کی امان، اسے اللہ امان دیتے. ہم مکے کے گورنر کی امان لے کے کیا کریں گے؟ ہم خدا کی امان میں. خیر الامان امان اللہ. خوف خدا وہ بنیادی عنصر ہے تمام ائمہ کی زندگی. حتیٰ ارشاد ہوتا ہے کہ لم یؤمن باللہ من لم یخف، جس کو دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. اگر واقعاً وہ مومن ہے، اگر واقعاً وہ خدا پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یقینی طور سے اس کے دل میں خوف خدا پایا جائے. دیکھیے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. سورج اگر نکلا ہے تو روشنی ہوگی، سورج ڈوب گیا تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا. ہر آگ اگر ہے حرارت ہوگی، برف اگر ہے ٹھنڈک ہوگی. ہر چیز ایک اثر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ برف ہے اور ٹھنڈک نہیں ہے، آگ ہے اور حرارت نہیں ہے، سورج ہے اور روشنی نہیں. ہر ایک اثر ہوتا ہے. تو خوف خدا کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. خوف خدا کی بھی ایک علامت ہے، خوف خدا کی بھی کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ خدا کو حاضر و ناظر جانے گا. خوف خدا، خدا پر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں خدا کو، ہم چاہے کمرے کے اندر کمرہ در کمرہ در کمرہ در کمرہ وہاں بیٹھ کر کے بھی اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر دل میں خوف خدا ہے تو یہ تصور بھی ہوگا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. کمرے کے اندر بیٹھ کر کے لیپ ٹاپ لیے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر نہیں، ماں ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، قوم نہیں دیکھ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے. جہاں خوف خدا ہوگا وہاں جرم نہیں ہوگا، وہاں گناہ نہیں ہوگا. جس وقت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایران واپس آ رہے تھے، استاد کے پاس گئے کہ استاد نصیحت ہمیں کچھ کر دیجیے. زمانہ تھا جب لوگ نصیحت یہ جو نعمت سمجھتے تھے کہ کوئی ہمیں نصیحت کر دے، تقاضا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ نصیحت کر دیں. آج الگ ہے کہ آج نصیحت کو لوگ اپنے لیے جو ہے وہ زحمت سمجھتے ہیں اور نصیحت کرنے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. مصیبت جہاں دیکھا چاہیے آ رہے ہیں، راستہ اپنا جو ہے تبدیل کرتے ہیں. نہیں، لوگ اس زمانے میں نصیحت اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے. گئے استاد کے پاس، استاد میں جا رہا ہوں، کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے مجھے جو ہمیشہ مجھے کام آئے. استاد نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دی، الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کب اتنا بھی یاد کر لو، اسے ہمیشہ نگاہوں میں رکھو. کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے اس کو نگاہوں میں رکھو کہ الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھنا انسان کو بہت سارے جرائم اور گناہوں سے بچا لیتا ہے. اس کا احساس امریکہ میں زیادہ ہوتا ہے نا، یہاں جگہ جگہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے. جب میں نے پہلا سفر 97 میں امریکہ کا کیا تھا تو جو صاحب ہمیں ایئرپورٹ سے لینے آئے تھے وہ چلے. تھوڑی دور کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ رکے
एक मशीन खड़ी थी, बास्केट उसमें लगा था, उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाले उसमें डाल दिए। थोड़ी दूर के बाद फिर गए, फिर उन्होंने डाला। मैंने कहा क्या भीख मांगने का नया तरीका है? भीख मांगने की जो है मशीन बन गई है यहाँ पर, तो यहाँ तो हर चीज मशीन ही है ना। कहीं नहीं मौलाना ये भीख नहीं मांगा। फिर क्या है? कहीं टोल है, टैक्स है। टोल। अरे हमने क्या बड़े शरीफ आदमी आप लोग हैं, बहुत शरीफ आप लोग हैं। यहाँ कोई पुलिस है, ना कोई लेने वाला है, ना कुछ है, और आप जो है पैसे डाल रहे हैं। हमारे यहाँ तो टोल वहाँ भी है, वहाँ पे 10-10 खड़े रहते हैं, उसमें से भी जो है वो 10-10 खड़े रहते हैं। सही बात। फिर भी जो है वो निकल जाते। इतने शरीफ हो गए आप लोग को। कहीं नहीं, शराफत और नहीं है। आपने दाएं बाएं देखा, ऊपर नहीं देखा। तो ऊपर क्या है? तो ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अगर $1 आज ना डाला तो कल जो है वो $90 का टिकट हमारे घर आ जाएगा। तो इंसान को जब एहसास हो गया कि कोई देख रहा है, बस ये है कि इंसान की निगाह जरा कोताह है ना। इस कैमरे को तो देखा, थोड़ी निगाह को अगर और बुलंद करता तो एक और कैमरा है। ये कैमरा तो फेल भी हो जाता है, इसकी रेंज महदूद है। लेकिन एक और कैमरा है जिसकी रेंज ना महदूद है, ना वो खराब होता है। दिन हो, रात हो, दरियाओं की गहराई में हो, फजा में हो, कहीं भी हो। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। यही नजरिया था, ये तसव्वुर था जिसने यूसुफ को गुनाह से बचा लिया। जिसने यूसुफ को गुनाह से बचा लिया। वो बंद कमरा, 7 ताले थे ना, 7 दरवाजे। 7 दरवाजों के अंदर दावत गुनाह, धमकी भी है। देखिए, गुनाह के जितने भी असबाब हो सकते हैं सब मौजूद, रुकावटें सब हट चुकी हैं। हुस्न है, जवानी है, दावत है, धमकी है। खुद यूसुफ भी जो है वो जवान हैं, उनके अंदर भी ख्वाहिशात हैं। तो कुरान मजीद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है जुलैखा के लिए, वही लफ्ज यूसुफ के लिए इस्तेमाल किया है। हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बे। फकत ये जो मुज़क्कर और मुअन्नस का सिगा बदला, कुछ नहीं बदला है, लफ्ज़ वही हैं। हम्मत बिही, जुलैखा ने यूसुफ का इरादा किया। यूसुफ भी जुलैखा का इरादा कर बैठते। अब यहाँ तर्जमा हमने किया नहीं किया, तर्जमा कर बैठते, क्योंकि बाद वाले लफ्ज ने हमको मजबूर कर दिया। लौला अन रआ बुरहान रब्बे, अगर यूसुफ को खुदा पर वो ईमान न होता कि खुदा देख रहा है। इत्तफाकन जिस वक्त जुलैखा ने यूसुफ को दावत गुनाह दी थी, वहां एक बुत रखा हुआ था। जुलैखा ने बुत के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। यूसुफ ने कहा ये क्या? कहा भगवान के सामने तो गुनाह ही नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं, अब कपड़ा डाल दिया, भगवान अंधे हो गए। यूसुफ ने कहा कि तुम जिस पर ईमान रखती हो उसे अंधा बनाया जा सकता है, लेकिन मैं जिस पर ईमान रखता हूं उसे कोई चीज अंधा नहीं बना सकती। सलावत पढ़ेंगे। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कुल अमलू फसयरल्लाहु व रसूलुहु। अमल करते जाओ, अच्छा या बुरा अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है। ये तसव्वुर अलबत्ता ज़बान से कहते हैं, लेकिन जितना अमरीकी हुकूमत के कैमरे पर एतमाद है, काश इतना ही एतमाद हो जाता है, काश इतना ही एतमाद हो जाता। तो कभी भी इंसान गुनाह के करीब, गुनाह वही इंसान करता है जहाँ बच निकलने की उम्मीद होती है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी घात में बैठा हुआ है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। एक शख्स सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आकर के कहने लगा, मौला अना रजुलुन आसिम, मैं गुनहगार शख्स हूँ, गुनाह करना नहीं चाहता, लेकिन ला अस्बिरु अलल मासिया, मैं बच नहीं पाता, हो जाता है गुनाह। गुनाह का जब मौका आता है तो अपने को रोक नहीं पाता हूं, करना नहीं चाहता हूं, बाद में शर्मिंदा होता हूं, पशेमान, नादिम कि मैंने ये क्यों कर दिया। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, बोल देता हूं। नामहरम के चेहरे को देखना नहीं चाहता, मैं तो क्या करूं।
وہ موقع آتا ہے تو خود سے جو ہے بے قابو کچھ عزنی بموعظتن، کوئی ایسی نصیحت مجھے کر دیجئے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. سبحان اللہ. یعنی بے قرار ہے، فطرت پاک ہے اس کی، فطرت پاک ہے، نہیں چاہتا ہے گناہ کرنا، وہ گناہ ہو جا رہا ہے. میں غیبت نہیں کرنا چاہتا، 1000 دفعہ طے کرتا ہوں غیبت نہیں کروں، ہو جاتی ہے. 1000 دفعہ طے کیا کہ غیبت نہیں سنوں گا، 1000 دفعہ طے کیا کہ ظلم نہیں کروں گا، ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا، حرام کاروبار نہیں کروں گا، حرام جاب نہیں کروں گا، مگر ہو جاتی ہے. ایسی کوئی نصیحت کر دیجئے کہ میں اس خصلت سے بچ جاؤں. امام نے فرمایا کہ افعل 5 اشیاء فاضرب ما شئت. دیکھو 5 کام میں سے کوئی ایک کام کر لو، اس کے بعد جتنا جی چاہے گناہ کرو. گناہ کی چھوٹ دے رہے ہیں امام. ارے واہ، اس سے اچھا امام اور کون ہوگا؟ اس سے اچھا امام کون ہوگا؟ گناہ کی چھوٹ دے رہے ہیں. فاضرب، 5 کام میں سے کوئی ایک کام کر لو. مولا بتائیے. امام نے فرمایا لا تأکل من رزق اللہ فاضرب ما شئت. رزق خدا کھانا چھوڑ دو، اس کے بعد جتنا چاہو گناہ کرو. جو کچھ چاہو کھاؤ، مگر رزق خدا مت کھاؤ. سوچنے لگا کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز تو خدا ہی کی ہے، اپنا کیا ہے؟ ہر چیز تو اسی کی ہے. کہتے پر ایسا کرو کہ اخرج من ولایت اللہ فاضرب ما شئت. حکومت خدا سے باہر چلے جاؤ. حکومت خدا، ولایت خدا سے باہر چلے جاؤ. فاضرب ما شئت، پھر جتنا جی چاہے گناہ کرو. یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی جو ہے باراک اوباما کی حکومت تھوڑی ہے، ان کی حکومت تھوڑی ہے کہ حکومت ہم جو ہے چلے جائیں گے باہر امریکہ چھوڑ کر کے. جائیں گے کہاں؟ امریکہ چھوڑ کے چلے جائیں یورپ، وہاں بھی اللہ کی حکومت. یورپ چھوڑ کے ہندوستان، پاکستان، جہاں بھی جائیں گے اللہ کی حکومت. حتیٰ زندگی چھوڑ کے چلے جائیں وہاں بھی اللہ کی حکومت. باقی دنیا والوں کی حکومت تو اسی وقت تک ہے نا جب تک ہم یہ جو ہیں زندہ ہیں. مر جانے کے بعد حکومت ان کی ختم ہو جاتی ہے نا. اسی لیے دنیا میں ادھورے جرم کی سزا ملتی ہے، پورے جرم کی نہیں ملتی. خودکشی کے لیے کسی نے اقدام کیا، بچ گیا، ڈاکٹر کے لے کے پہنچ گئے، اب اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے نا. تم نے کیوں اقدام میں خودکشی کیا؟ ادھورا کام ہوا یا پورا؟ ادھورا ہے نا، کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گئے، بچ گئے. اچھا، اور اگر کامیاب ہو گئے، اگر جرم پورا ہو گیا، بچا نہ پایا ڈاکٹر ہمیں، تو اب سزا دو اسے. کہتے اب یہ ہماری حکومت سے چلا گیا. اخرج من ولایت اللہ فاضرب ما شئت. اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ، پھر جتنا جی چاہے گناہ کرو. سبحان اللہ. مولا یہ تو ہونے والی چیز نہیں ہے. اطلب موضعا لا یراک اللہ فاضرب ما شئت. ایسی کوئی جگہ ڈھونڈ لو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کے جتنا چاہو گناہ کرو. کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. کہ چوتھا کام ہی کر لو. والرابع اذا جاء ملک الموت لقبض روحک فادفع عن نفسک. خوب گناہ کیا، سزا وہاں لیا کہ اللہ دے گا نا. جب مریں گے تبھی تو سزا ملے گی، جب وہاں پہنچیں گے. تو ایسا کرنا ہے جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے مت جانا. بولو میں نہیں جاتا. اتنی ساری مخالفت تو کرتے ہی ہو نا، اتنی ساری خدا کی مخالفت کرتے ایک ملک الموت کی بھی کر لو. اتنے سارے حکم جو ہے اللہ نے دیے تم نے نہیں مانے نا. تو ایسا کرو کہ ایک حکم ملک الموت کا نہ مانو. جب وہ آئے تمہیں لینے کے لیے قبض روح کے لیے، فادفع عن نفسک، تو اپنا دفاع کرو، بولو میں نہیں جاتا. کہنے ان پر تو بس نہیں چلتا، ان پر تو بس نہیں چلتا، وہ تو جانا تو پڑے. اچھا، 5واں اور آخری کام. اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار. جب داروغے جہنم تمہیں جہنم میں ڈالنے لگے تو بولو میں نہیں جاتا، مت جانا جہنم میں. دھکا مار دینا، ان کو گرا دینا، میں نہیں جاؤں گا جہنم میں. مولا ان سے تو کسی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنے سخت مزاج ہیں کہ ان کو تو رحم بھی کسی پہ نہیں آتا.
جہنم کے اوپر جو فرشتے موکل کیے گئے ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ جو ہے غلاظ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، ان لوگوں کو معین کیا گیا ہے جن میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں، انتہائی سخت مزاج۔ ظاہر سی بات جہنم کا دروغہ اور کون ہوگا؟ جیسی جگہ ہے، جیسی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، شخص تو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ جہنم کا دروغہ بنایا گیا ہے، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یؤمرون یفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا اللہ، جس کو لے جاؤ تو لے جائیں گے، وہاں بولا کچھ نہیں کرتے تو کیا فقط گناہ ہی کر سکتے ہو؟ تو اطلب موضعا لا یراک اللہ، تصور ہی کافی ہے گناہ سے بچنے کے لیے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خوف خدا کا ایک اثر یہ ہے، جس دل میں خوف خدا ہوگا، جس دل میں خدا کا جلوہ ہوگا، جہاں یہ جو ہے للہیت پائی جائے گی، جو لوگ خدا کو اہمیت دیتے ہیں، جن کا ایمان خدا پر ہے، ان کے یہ صفت پائی جائے گی، وہ خدا کو حاضر و ناظر جانیں گے۔ دوسرا اثر اس کا کیا ہے؟ دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر خدا کو مقدم رکھیں گے۔ تو کیا اکثر ہوتا ہے نا کہ دو چیزیں آپس میں جو ہے وہ ٹکرانے لگتی ہیں، جب دو چیز ٹکراتی ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز کو ہم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بہت سارے کام بھی آپ کے پاس رہے ہوں گے نپٹانے کے لیے، کچھ نہیں تو نیند نہیں پوری تھی، سونے ہی کا ہے، آرام کریں گے، مگر آپ اور یہاں بھی آنا تھا، اب دو چیزیں ٹکرا رہی تھی نا، سوئیں کہ یہاں آئیں، اپنا وہ کام کریں کہ یہاں آئیں۔ دنیا دار تزاحم ہے نا، دونوں کام نہیں ہو سکتا، دونوں کام نہیں ہو، دونوں سے ایک ہی کام کرنا ہوگا۔ اب ترجیح دینا ہوگا، اس کو رکھیں مقدم، آپ نے مجلس کو مقدم رکھا، بے شک۔ تو دنیا دار تزاحم ہے، ہمیشہ 24 گھنٹہ ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ صبح سو رہے ہیں، خوب نماز کا وقت ہو گیا، اٹھے کہ نہ اٹھے، سوئیں یا اٹھ جائیں نماز کے لیے، خوب یہ جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بعضوں کو نماز عزیز ہوتی ہے، اٹھ جاتے ہیں، بعضوں کو نیند عزیز ہوتی ہے، وہ سوتے رہ جاتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے مگر آفس کا ٹائم ہو گیا، سوئیں یا آفس جائیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہ جو ہے نماز سے جیت گئے تھے وہ آفس سے نہیں جیت پاتے ہیں، نماز سے جیت جانے والے آفس سے نہیں جیت پاتے ہیں، اٹھ جانا پڑتا ہے۔ تو جہاں خوف خدا ہوگا، جب بھی ٹکراؤ کی شکل پیدا ہوگی، وہ ہمیشہ خدا کو مقدم رکھے۔ اب جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے اسباب پر نگاہ کریں، ریزن اس کا دیکھیں، کیوں گناہ ہو رہا ہے، تو یہی ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی وجہ سے گناہ کیا۔ کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے دوست کی وجہ سے، اب دوستی میں بہت کچھ انسان جو ہے وہ، چونکہ سماجی تعلقات میں سب سے پاورفل جو چیز ہے وہ دوستی ہے۔ حتیٰ ماں باپ کا، باپ بیٹے کا رشتہ اتنا جو ہے مضبوط نہیں ہوتا ہے جتنا رشتہ مضبوط دوستوں کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے جتنا رشتہ مضبوط جو ہے دوستوں کی خاطر انسان کیا کچھ کر لیتا ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں چلو سینٹر چلو گے بچوں سے، اگر ان کو جانا منظور نہیں ہے، نہیں پاپا نہیں ممی آج وہ ہوم ورک بہت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ جو ہے پروجیکٹ ملا ہے اور کیا ملا ہے، اتنے میں فون آ گیا ان کے دوست کا، میں چل رہا ہوں فلاں جگہ مجلس، تم آ رہے ہو؟ اچھا تم آ رہے ہو، اچھا ہم بھی آ رہے ہیں۔ اپنا ہوم ورک ہے، اپنا پروجیکٹ ہے، اپنا کچھ ہے، ماں باپ اتنی دیر سے کہہ رہے تھے تو ہزار بہانے ان کے پاس موجود تھے۔ تو کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے دوستی کی خاطر، قرآن مجید نے اس طرح کے نمونے پیش کیے ہیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سورہ یہ جو ہے فرقان کی 27ویں 28ویں 29ویں آیت، 3 آیتیں یہ ہیں۔ پیغام شان نزول اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ صدر اسلام میں جب پیغمبر اسلام ابھی مکے میں تھے، مدینہ ابھی نہیں گئے تھے، کفار قریش کے درمیان میں زندگی بسر کرتے تھے۔ عقبہ نامی ایک شخص تھا، عقبہ، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جاتا تھا کاروبار کے لیے
बिजनेस ट्रिप पे जब पलट करके आता था अपने जो है सफ़र से, तो अपने शहर के बड़ों की दावत करता था। तो शहर में जो भी किसी एतबार से बड़े माने जाते थे, शख्सियतों की दावत करता था। एक दफ़ा सफ़र से वापस आया, पैगम्बर इस्लाम दावत तौहीद का आगाज़ कर चुके हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का नारा लग रहा है, लोग मुखालिफ हो चुके हैं, दुश्मनी हो चुकी है, पत्थर मारे जा रहे हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं। सफ़र से वापस आया, अगरचे पैगम्बर इस्लाम को वो पसंद नहीं करता था, दावत पैगम्बर पर लब्बैक नहीं की थी, लेकिन पैगम्बर को एक बड़ा इंसान मानता था। सबकी दावत की, पैगम्बर की भी दावत की। पहुंच गया पैगम्बर दावत में उसकी, जब दस्तरखान लगा, खाने का वक्त आया, तो उसने खाना खाने से, तो पैगम्बर ने खाना खाने से इनकार कर दिया। कहा जब तक तुम कलमे तौहीद ज़बान पे जारी न करोगे मैं खाना। अच्छा, पैगम्बर जानते थे कि इनके दिल तो मान रहे हैं, इकरार नहीं कर रहे हैं। आबा व अजदाद की खातिर, आबा व अजदाद के दीन को कैसे छोड़ दें, क्योंकि तमाम दलाइल के जवाब वो यही कहते थे, वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने बाप दादा को तो जो ये जो है बुतों के, आपकी बात तो सही है, ये खुद किसी काम के नहीं है, लेकिन क्या हमारे बाप दादा का दीन गलत था, क्या हमारे बाप दादा का मसला गलत था, वो सब गलती पर थे। ये मानने को लोग तैयार नहीं होते, आज भी तैयार नहीं होते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप उनको सारे दलाइल पेश कर दें, क्या करें, बाप दादा का दीन है, बाप दादा का मजहब है, बाप दादा के ज़माने से रस्म चली आ रही है, उसमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आ सकता। अक़बा ने जब दावत की तो पैगम्बर ने कहा खाना मैं नहीं खाऊंगा जब तक तुम कलिमा शहादतैन ज़बान पे जारी न करो। अरबों के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनके यहाँ से कोई भूखा चला जाए, अब क्या करें। उसने कहा ठीक है, कलमा पढ़ लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। ये खबर उसके दोस्त उबई को हो गई। अक़बा का बहुत ही गहरा दोस्त था, दांत काटी दोस्ती थी उबई से। उबई को जब खबर हुई कि अक़बा मुसलमान हो गया है, उसने कलमा शहादतैन ज़बान पे जारी कर दिया है, बहुत खफा हुआ। आया उबई अक़बा के पास आया कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। कहा मैंने कलमा तो पढ़ लिया, क्या करें हालात ऐसे पैदा हो गए, कलमा पढ़ लिया। कहा अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अगर तुम दोस्ती को बाकी रखना चाहते हो, जाओ जाकर के उनके मुंह पे थूक दो और कहो कि मैंने जो कुछ कहा था मैंने अपनी बात को वापस ले लिया। दोस्ती को बाकी रखने के खातिर अक़बा गया और जाकर के पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी की और अपनी कही हुई बात को वापस ले लिया। किस लिए किया? दोस्ती को मुकद्दम रखा, खुदा को मुअख्खर रखा। कुछ दिनों के बाद पैगम्बर मक्के से चले गए मदीने, हिजरत हो गई और हिजरत के बाद जंग बद्र छिड़ी। जब जंग बद्र छिड़ी तो अक़बा उसी जंग बद्र में मारा गया। उस जंग बद्र में अक़बा मारा गया, उबई जंग उहद में मारा गया। अब कुरान मजीद तस्वीर कशी कर रहा है, यहाँ तक तो बात आसान होगी। अब आइंदा की जब क़यामत का दिन होगा और पर्दे निगाहों से हटेंगे, कलमा शहादतैन पढ़ने वालों का अंजाम जब अक़बा देखेगा और अपना अंजाम देखेगा। उन लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, वो बहिश्ते बरी में ऐश व आराम से, और हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। अब वो कहेगा यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, वो मौका जब जालिम अपने दोनों हाथों को अपने दांतों से काटेगा। अक्सर होता है ना, किसी काम पे हमें शर्मिंदगी होती है, पशेमानी होती है, ये काम मैंने क्यों कर लिया, पछतावा। इंसान उंगली जो है दांतों के नीचे दबाता है ना, दांतों के नीचे उंगली दबाना, यहाँ पर इतनी शिद्दत है पशेमानी कि एक ने दोनों हाथों को काटेगा। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल, और ये कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, ऐ काश मैंने अपना रास्ता रसूल का रास्ता एक कर लिया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, अक़बा कहेगा ऐ काश मैंने इस कमबख्त उबई को अपना दोस्त न बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बअद इज़ जाअनी, हिदायत मिल जाने के बाद कमबख्त ने मुझे गुमराह कर दिया। वकाना शैतान लिल-इंसान खज़ूला, इंसान को शैतान जो है वो ज़लील और रुस्वा करने वाला तो है ही।
کس لیے انسان یہاں پہ بہک گیا؟ دوستی کی خاطر. بہت اہمیت ہے. دیکھیں دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان کی فطرت میں ہے دوست طلبی. دوست کے بغیر انسان رہ نہیں پاتا. اسلام نے بھی دوستی کرنے سے نہیں منع کیا ہے، لیکن دیکھو کہ کسے دوست بنا. اِلَى مَن يَتَخَالَلْ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ. انسان کا وہی دین ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے. زبانی چاہے دین الگ ہو، ہمارا دین اسلام، ان کا دین جو ہے عیسائیت، لیکن عملاً دونوں ایک جیسے بن جاتے ہیں. جو وہ کر رہے ہیں عملاً وہی ہم بھی کر رہے ہیں. دین تو وہی ہے نا جو عمل میں آئے. زبانی کہے جانے والے دین کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے. المرء علی دین خلیلہ. اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہے، اولاً تو ایسوں کو دوست بنائے گا ہی نہیں. صاحب سلامت سلام علیک ہونا ایک الگ سی بات ہے. پڑوسی ہیں ٹھیک ہے، ملیں گے جلیں گے صاحب سلامت، لیکن دوست نہیں بنے. دوست وہ جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو. دوست ہمیشہ ان لوگوں کو بنائیں جو آپ کو تقوی کے راستے پہ لے جا سکے. ایسے لوگوں کو کبھی دوست نہ بنائیں جو خود گمراہ ہوں اور آپ کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر سکتے. المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يَتَخَالَلْ. دیکھو کہ کسے تم اپنا دوست بنا رہے ہیں. تو جب انسان کے یہاں خوف خدا ہوگا تو وہ ہمیشہ خدا کو مقدم. دوست کہہ رہا ہے یہ مت کرو، خدا کہہ رہا ہے کرو. نماز کا وقت ہو گیا ہے، خدا کہہ رہا ہے اٹھو نماز پڑھو، تو اس کے بعد بیٹھو یار ابھی کیا ہے، ابھی تھوڑا سا نہیں. خدا کی بات کو سنیں، خدا کی آواز کو سنیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا میں اس شرط پر بیعت ابایعک ان تقتل اباک. میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو. جا کبھی کبھی انسان ماں باپ کے لیے گناہ کرتا ہے نا، فیملی کے لیے ان کے لیے گناہ کرتا ہے. فلاں کام کیوں کر رہے ہو؟ جو ابا نے میرے کہا ہے، ممی نے میری کہا ہے. کل تمہارے داڑھی تھی آج کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ ممی نے منع کر دیا. ہوتا ہے نا بہت سے ایسے مقامات ہوتے. یہ تم جو ہے تم پر روزہ واجب ہو چکا ہے، تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ رکھا تو تھا، ممی نے منع کر دیا. تم بہت کمزور ہو. اللہ سے زیادہ محبت ہے والدین کو، کیا کیا جائے؟ اللہ سے زیادہ ہمارے والدین کو محبت ہو جاتی ہے نا. خدا کہہ رہا ہے تم پہ روزہ واجب، تم اس ایج کو پہنچ گئے، کہہ رہے تم ابھی کمزور ہو تو مت رکھو روزہ. انہوں نے چھوڑوا دیا روزہ. تو بہت سے مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے والدین کی خاطر، کبھی دوستوں کی خاطر، کبھی فیملی اور والدین کی خاطر گناہ کر دیتا ہے. ان کی خاطر گناہ، بچوں کی خاطر گناہ کرتے ہیں لوگ. کتنے ایسے افراد ملیں گے ان کا بہانہ یہی ہے اپنے یہ جو ہے جرائم کے لیے، گناہوں کے لیے. کیا کرے اگر اکیلے تنہا ہوتے تو رکھی سکھی کھا لیتے، مگر مولانا بچوں کا ساتھ ہے، بچوں کا کیریئر تو بنانا ہے، ان کا فیوچر سنبھالنا ہے. خدا کی قسم جو کچھ معلوم ہے یہ جاب ہماری حرام ہے، بزنس ہمارا گناہ ہے، کیا کرے بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا. گناہ کے بہانے یہ ہوتے ہیں. پیغمبر نے کہا ابایعک علی ان تقتل اباک. میں اس شرط پہ تم سے بیعت کروں گا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو. اس نے کچھ سوچا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں. پیغمبر نے کہا واللہ لا نأمرکم ان تقتلوا اباکم. خدا کی قسم ہم کبھی ایسا حکم نہ دیں گے کہ تم اپنے باپ کو قتل کر دو. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عشق خدا کتنا تمہارے دل میں آج یہ جو ہے سما چکا ہے. کیا خدا کی خاطر تم باپ کو قتل کر سکتے ہو یا نہیں؟ ہمارا اخلاق یہ نہیں ہے کہ نأمرکم ان تقتلوا آباءکم کہ اپنے باپ کو جا کر کے قتل کرو. لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی باپ بیٹے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. صدر اسلام میں ہوا، حنظلہ ایک طرف باپ دوسری طرف. حنظلہ ایک طرف، باپ ادھر بیٹا ادھر، بھائی ادھر بہن ادھر. ہے نا تاریخ میں؟ بھائی حق کی طرف، بہن محمد ابن ابی بکر ایک طرف، بہن مقابلے میں.
عمرو ابن قرظہ کربلا میں ایک طرف، اس کا بھائی اس طرف. عمرو ابن قرظہ امام حسین کی طرف ہے، اس کا بھائی عمر صاحب کے ساتھ. تو ایسے موقع آ جاتے ہیں نا. ایسا موقع آ گیا تو کیا کریں گے؟ بھائی کو دیکھیں گے، حکم خدا دیکھیں گے. باپ کو دیکھیں گے یا حکم خدا دیکھیں گے؟ کس کو مقدم کریں گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچہ پیغمبر کی خدمت میں آیا. ہوتے ہیں نا بچے، بچوں سے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں. پیغمبر نے بھی بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم اپنے پاپا کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے؟ اس نے کہا آپ کو. کہا ممی کو زیادہ چاہتے ہو یا ہمیں؟ کہا آپ کو. کہا خدا کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے؟ کہ نہیں رسول اللہ، اب تو خدا کو. آپ سے اگر محبت کرتا ہوں تو وہ بھی خدا کے لیے. صلوات پڑھیں گے محمد اگر خوف خدا ہے انسان کے دل میں، پہلی پہچان، پہلا اثر، پہلی علامت خدا کو حاضر و ناظر جانے کا. کوئی نہ ہو دیکھنے والا، تنہا ہے، اکیلے ہے. 1000% یقین ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے پکڑنے والا نہیں ہے. ہماری عزت بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ، جیل بھی نہیں جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اس کے باوجود وہ جرم نہیں کرے گا. اصحاب پیغمبر میں سے کچھ افراد سفر پہ جا رہے تھے. ایک دفعہ ان کا سفر پہ جاتے ایک صحرا میں پہنچے. دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی ہے. وہاں پہ ہوٹل موٹل تو کچھ نہیں نہ تھا. کہاں چاہتے کھانے کے لیے؟ پیغمبر کے اصحاب نے ایک دفعہ دور سے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو کچھ جانوروں کو چرا رہا. قریب گئے، دیکھا 25-30 بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریوں بھیڑوں کے جو ہے بچے ہیں، میمنے ہیں. تو جا کر کے صحابی نے کہا چرواہے سے کہ میں ایسا ہے کہ بچہ دے دو بکری کا، ہمیں اسے ذبح کر کے بھون کے کھا لیں گے. اس نے کہا میرا تھوڑی ہے، یہ تو میرے مالک کا ہے، میں چرواہا ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ دیکھو ایسا ہے یار، 10 درہم اس کی قیمت ہے، ہم تم کو 50 درہم دے دیتے ہیں، دے دو ہمیں. ہمارا پیٹ بھر جائے گا، تمہاری جیب بھر جائے گی. اور رہ گیا مالک، اس پہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. کیونکہ ہوتا ہے نا صحرا میں عام طور سے چرواہے لے کے جاتے ہیں تو ہمیشہ جانور صحیح و سالم واپس نہیں آتے ہیں، خطرہ رہتا ہے. چرواہے نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایسا کر دوں، لیکن ایک پریشانی ہے. تو کیا پریشانی ہے؟ کہا دیکھیے جہاں تک مالک کا مسئلہ ہے وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. مالک مجھ سے بہت بھروسہ کرتا ہے، بہت ٹرسٹ کرتا ہے. میں اس سے اگر کہہ دوں گا کہ بھیڑیا نے کھا لیا تو مان جائے گا، شک بھی نہیں کرے گا میرے اوپر. کہ پھر کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ قیامت کے دن میں حساب کتاب ہوگا اور خدا پوچھے گا کہ بکری کا بچہ کیا ہوا، تو اس سے بھی کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا. اس سے بھی کہہ سکتا ہوں بھیڑیا کھا گیا. ٹھیک ہے، مالک سے کہہ دیں گے بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. اس سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں وہاں جا کر کے کہ بھیڑیا کھا گیا. صحابہ کہنے لگے اتنے سال میں رسول کی خدمت میں رہا، کچھ حاصل نہیں کر سکا. جو سبق کس نے سیکھ لیا؟ یہ صحرا میں رہنے والا چرواہا جتنا عشق خدا میں غرق ہے، خوف خدا، ایمان خدا اسے کہتے ہیں. صحرا میں ہے مگر پھر بھی خدا کا خوف ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری. اس کے بعد دوسری چیز، ہر چیز پر خدا کو مقدم رکھنا. سورہ توبہ کی آیت ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. 8 محبتیں خدا نے بیان کی اس آیت میں، اور یہ 8 محبتیں فطری ہیں. ایسی بات ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خود خدا کے علاوہ بھی اور ہے نا محبتیں، ان سے خدا نے منع بھی نہیں کیا ہے. اولاد سے محبت فطری ہے، ماں باپ سے محبت. جس کے دل میں محبت نہ ہو اس کی ایمان میں شک کرنا چاہیے.
اس کی انسانیت میں شک کرنا چاہیے. جسے اپنے والدین سے محبت نہ ہو, جسے اپنی اولاد سے محبت نہ ہو. اسلام نے منع نہیں کیا کہ کوئی بھی فطری چیز کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. قرآن کہتا ہے اگر بس مسئلہ یہ ہے کہ محبت تو کرو, کتنی کرو. خدا سے محبت زیادہ کریں, اگر ان کی محبت خدا کی محبت سے ٹکرا جائے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا, پیغمبر ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے ماں باپ, تمہارے اولاد, تمہارے بھائی بہن, تمہاری بیویاں, وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے, اور وہ بزنس اور تجارت جس میں تم ہمہ وقت یہ جو ہے مصروف رہتے ہو, اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے, یہ 8 چیزیں اگر ان کی محبت تمہاری نگاہ میں خدا اور رسول کی محبت پر بھاری ہے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو عذاب خدا کا انتظار کرو. اگر ایمان ہے خدا پر, اگر خدا کا خوف ہے دل میں, اگر ہماری زندگی کا محور و مرکز ذات خدا بندی ہے, تو ہم کسی چیز کو بھی خدا پر مقدم نہیں رکھتے. بزنس ہو, کاروبار ہو, کوئی چیز بھی ہو, کسی کو بھی خدا پر مقدم ہم نہیں رکھیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں, ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے غلام کی پٹائی کر رہا ہے, اور غلام بیچارہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں, نہ مارو, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. پٹائی کی جا رہا, خدا کہاں روکنے والا. اتنے پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا, جیسے اس نے پیغمبر کو دیکھا اس نے کہا اعوذ بالرسول اعوذ بالرسول اعوذ بالرسول, میں رسول کی پناہ مانگتا ہوں. میں رسول کا نام سننا, رسول تو سامنے کھڑے نا, خدا تو کھڑا نہیں ہے. جیسے ہی رسول کی پناہ سنا, ہاتھ روک لیا. پیغمبر نے کہا کم بخت, اتنی دیر سے وہ خدا کی پناہ مانگ رہا ہے, میرا درجہ کو خدا سے بڑھ کے تو نہیں ہے. نہیں, خدا پہ اگر ایمان ہوتا, خدا کا اگر خوف ہوتا, تو پھر یہ کام وہ کبھی انجام نہ دیتا. کہ خدا کہہ رہا ہے, خدا کر رہا ہے, خدا کی پناہ مانگ رہا ہے, خدا کے نام پر پناہ دینے کو تیار نہیں ہوا. ایک رسول کیونکہ سامنے کھڑے تھے نا, تو شرم نہیں آتی. یہ سن کر کے شرمندگی کا اس نے اظہار کیا, رسول اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. اور اس کفارے کے طور پر میں غلام کو آزاد کیے دیتا ہوں. صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوف خدا جہاں آ جائے گا, پہلا اثر خدا کو حاضر و ناظر, دوسرا اثر ہر چیز بعد میں, خدا پہلے, حکم خدا پہلے, ماں باپ, بیوی بچے, خاندان, کنبہ, بزنس, کاروبار, گھر, دعا, سب خدا کی خاطر. اگر ان سب چیزوں کو قربان کر دینا پڑے تو قربان کر دینا. اگر خوف خدا ہے, اس کا بہترین نمونہ آپ کو کربلا میں نظر آئے. بہترین نمونہ کربلا میں. کتنی ہستیاں تھیں کربلا میں جن سے حسین کو بڑی محبت تھی. حسین کو کس سے محبت نہیں تھی, کس سے محبت نہیں تھی. حبیب سے محبت نہیں تھی, بچپن کا ساتھی ہے نا حبیب. جتنے بھی اصحاب حسین, اقربائے حسین, اعزائے حسین کربلا میں موجود تھے, حسین کو ہر ایک سے محبت تھی, لیکن خدا کی خاطر سب کو قربان کر دیا. جملہ میں نے سنایا تھا نا, جس وقت حسین زخموں سے چور قتل گاہ میں پڑے ہوئے تھے, ایڑیاں رگڑ رہے تھے, شمر سینے پر سوار تھا, گلے پہ خنجر رکھا تھا, جملہ کہتے افتخاری ان کل شیء اعطیتہ فی سبیلک, خدایا یہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی ہر چیز تجھ پہ قربان کر دی. میں نے کچھ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا ہے, جو بھی میرے پاس سب میں نے قربان کر دیا. میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر تھا, اسے جو قربان کر دیا. ارے میرے بھیا حسن کی نشانی تھا قاسم, میں نے اسے بھی قربان کر دیا. اونو محمد میری چہیتی بہن کے لاڈلے تھے. عباس کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا. عباس کی شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی, لیکن پالنے والے میں نے اسے بھی قربان کر دیا. حد تو یہ ہے کہ
کہ اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر جو میرے نانا کی شبیہ تھا اسے بھی قربان کر دیا. سب سے زیادہ محبت حسین کو سب سے محبت ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت حسین کو علی اکبر سے. دوہری محبت تھی نا، کہ جوان بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبیہ بھی ہے. خود حسین کہتے تھے جب بھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیتے تھے. لیکن حسین نے علی اکبر کی قربانی بڑے انوکھے انداز میں دی ہے. حبیب کو قربان کیا، عون کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، عباس کو قربان کیا. لیکن جب بھی کوئی مجاہد اجازت لینے آتا تھا حسین نے اسے آسانی سے اجازت نہیں دی. اور محمد آئے اجازت دینے کے لیے آقا مقتل کی اجازت کو حسین نے دی؟ اجازت نہیں دی. کب دی اجازت؟ جب بہن سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. زینب آگے کہتی ہے بھیا بھیا مجھے بتائیں میں نے آج تک آپ سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے کچھ نہیں مانگا. کہ بھیا تو آج مانگنے آئی ہوں، میرے لال کو پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. اجرکم اللہ. تب حسین نے اجازت دی ہے. قاسم جب اجازت کے لیے آئے تھے کیا اجازت دے دی تھی آسانی کے ساتھ؟ روایتوں میں کبھی قاسم امام حسین کا ہاتھ چومتے تھے، کبھی پیروں کو چومتے تھے. مولا مجھے اجازت دے دیجئے، مگر حسین اجازت نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ قاسم بابا کا وصیت نامہ لے کر کے آ گئے جس میں حسن نے لکھا تھا بھیا حسین ارے میں تو نہ ہوں گا، میری جانب سے میرے لال قاسم کو قربان کر دینا. بس کربلا کا ایک شہید ہے، اس نے جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دی. وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر. خدا مقدم ہے نا، بہت محبت ہے علی اکبر سے. استاذنا فاذنا مقتل کا جملہ ہے. جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے فوراً، کوئی پسر پیش نہیں، جاؤ بیٹے تقدم ولدی، میرے لال علی اکبر آگے بڑھو. لیکن بیٹا بس جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت، لیکن زینب نے تمہیں پالا ہے نا بیٹا، 18 سال زینب نے پالا. علی اکبر خیمے میں آئے. جیسے ہی بیویوں کو پتا چلا کہ علی اکبر بھی مقتل پر جا رہے ہیں ساری بیویاں خیمے میں اکٹھا ہو گئی. یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت و بے بسی میں رحم کھاؤ. اب علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں تو اپنی بے بسی کا احساس ہے، لیکن ہائے میرا بابا بھی تو بے بس ہو گیا. تنہا بے یار و مددگار میرا بابا. بیویاں کہتے جاؤ خدا حافظ. یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی. زینب بھائی میرے لال کیا کہا؟ مرنے جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے 18 برس تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دے دیں گی تو میں مقتل میں نہ جاؤں گا. بس ایک بات یاد رکھیے، جب کل روز محشر دادی فاطمہ کے پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین، تو دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ بس یہ سننا تھا. زینب نے کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ. بیویاں کہنے لگی علی اکبر جاؤ جاؤ، لیکن جانے سے پہلے خواہش ہماری پوری کر دو. ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا. علی اکبر درمیان سے اس طرح گزر رہے ہیں جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہو. حمید بن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. جب میں نے وجہ معلوم کی کہ سبب کیا ہے تو پتا چلا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. علی اکبر رک جاتے ہیں. یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا تھا؟ بیویاں تو رخصت کر چکی تھیں. ارے اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کے شانے کو پکڑتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے تو چھوٹی بہن سکینہ آگے بڑھتی ہے علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ لے. اے بھیا علی اکبر، ارے جو گیا میدان سے پلٹ کے نہ آیا. بھیا بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے سستے میں اہل بیت اطہار کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ایسا ایمان عنایت فرما کہ ہم خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانیں اور ہر چیز پر خدا اس کے حکم کو فوقیت دیں۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً صاحب خانہ کے جملہ حاجات شریعہ کو برلا۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمت واسعہ نازل فرما، ان سب کو اپنے دامن غفران میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً صاحب خانہ کے مرحومین کو انہیں دامن مغفرت میں جگہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع اعظام رہبر معظم اطلاعات کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره۔ یا حسین، یا